لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولى الحق بالحق، مولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد الوسيين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، غالب كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر، قاتل مرحبا انتر والدی شبیر و شبر، في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب اربعین ہے اور سلسلے مجالس کی یہ چوتھی مجلس ہے. ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کی اس مجلس کو چادر زہرا سلام اللہ علیہا سے میں مخصوص کروں، اس لیے کہ جب شام سے رہائی کی باری آئی اور پھر چادریں بھیجی گئیں تو ایک عجیب کوہرام تھا. لباس بھیجے گئے، کیا قبول کیا کیا قبول نہ کیا یہ ایک دوسری منزل ہے. دربار یزید میں بغیر چادر کے بیویاں، بازار شام میں بے چادر بیویاں، رہائی کے بعد جب پھر اسی بازار سے اسی راہ سے چلی تو کائنات نے دیکھا کہ پردے دار گھرانہ ہوتا کیسے ہے. تو ذہن میں کچھ اس طریقے کی بات تھی تو مناسب سمجھا کہ آج کی اس تقریر کو بی بی کی چادر سے منسوب رکھوں. انشاءاللہ جو جتنا دل سے مجلس میں ہوگا اس کو اتنی چیزیں اس تقریر میں ملیں گی انشاءاللہ. سورہ احزاب جس کا نمبر بھی 33 ہے اور آیت بھی 33 ہے، یہ ایک ایسا آسان یاد رکھنے کا ہے کہ سورہ بھی نمبر سیریل میں 33 ہے اور آیت بھی 33 ہے، 33. ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما حصار ہے.
انما کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ لائن کھینچ دی جاتی ہے تو پھر جو اندر ہیں وہ باہر نہیں، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے سلسلے میں اس احاطے کا اہتمام کیا یہ کہتے ہوئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل البیت یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کے قریب نجاست نہ جائے اور جس طریقے کا حق ہے ان کی طہارت کا ایسے پاک رکھے۔ جناب ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں نے 9 مہینے اس آیت کو رسالت مآب کے زبان پر در زہرا پہ پڑھتے ہوئے سنا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، خود گھر والے باہر سے آ کے گھر کے دروازے پہ پڑھیں، اور یہ گھر کسی اور محلے میں نہیں ہے، مسجد سے جڑا ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ اصحاب سنیں، اس کی باریکی کی طرف آپ متوجہ ہوں۔ مسجد سے نکلے اور دروازے پہ کھڑے ہوئے، جو حضرات مسجد النبوی کی زیارت کیے ہیں انہوں نے دیکھا کہ گھر اور مسجد متصل ہے۔ عبادت کر کے نکلے، دروازے پہ آئے، اور یہ آیت آپ نے سلام کے بعد، ابن عباس کی روایت ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی کہ 9 مہینے میں نے دیکھا کہ یہ آیت آپ آتے تھے پڑھتے تھے۔ کوئی چیز زیادہ ریپیٹ ہوتی نا وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اب آئیے اس آیت کے نزول کا شان نزول، کون سا مرحلہ، کیا وہ وقت تھا، اس کو سمجھنا ضروری ہے، خاص طور سے ہمارے اپنے بچوں کے لیے۔ اور مجھے جہاں ایک منزل تک آپ کو لے جانا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا ترتیب سے لے کے چلوں۔ ہم حدیث قصہ میں اس منزل پہ آتے ہیں کہ رسالت مآب نے بی بی کی بارگاہ میں آنے کے بعد آپ نے فرمایا انی اجدو فی بدنی ضعفا، بیٹا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ جو پورے کائنات کا ضعف دور کرے وہ اگر آ کے بی بی سے کہہ رہے ہیں تو کوئی تو میسج ہے۔ میسج جہاں ہزاروں ہوں گے ان میں سے میں ایک پیش کر سکتا، وہ یہ ہے کہ رسالت مآب بتانا چاہتے ہیں کمزوری، مشکلات، مصیبتیں ہر ایک سے نہ سنایا کرو۔ جب مشکلات میں گھر جاؤ تو سنانے کا مرکز بتاتا ہوں، میں رسول ہو کر در زہرا پر آ کر شہزادی کو ضعف بدن سنا کر تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس در سے ہٹ کے کہیں سنانا نہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ مشکلات کا حل اگر کہیں ہے، نجات و سکون اگر کہیں مل سکتی ہے تو در زہرا پر۔ بی بی سے فرمایا کہ میں اپنے بدن میں، ہوتا کیا ہے جب بدن کے تھکان وغیرہ کی بات ہوتی ہے، یا دودھ دیا جائے یا بدن کو دبایا جائے، یہ وہ والا بدن کا درد نہیں ہے، یہاں کچھ اور میسج و پیغام ہے۔ بی بی نے کہا اعیذک باللہ یا ابتا، ہوں بابا میں آپ کو اللہ کے پناہ میں ضعف کے حوالے سے دیتی ہوں۔ رسالت مآب نے فوراً یہ اہتمام کیا کہ قرآن پڑھنے لگتے تو سمجھ میں آتا۔ بی بی نے کہا تھا اللہ کی پناہ، پناہ قرآن ہے۔ مسجد جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تو یہ سمجھ میں آتا۔ بی بی نے کہا اللہ کی پناہ تو یہ 2 رکعت نماز تھی۔ نانا آج بتانا تھا کہ پناہ کا مقام کیا ہے، پناہ کہتے کسے ہیں، تو فوری طور پہ کہا فَآتَيْتَهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ، اے بیٹا مجھے چادر یمانی دے دو۔ تو بی بی کہتے ہیں فَغَطَّيْتَهُ بِهِ وَصِرْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِذًا وَجْهَهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ
فی لیلت تمامہ و کمالہ، تو میں چادر یمانی لایا اور بابا کو دیا، اڑھایا، اور جیسے ہی بابا چادر کے اندر ہوئے، اوڑھا، تو 14ویں کے چاند کی طرح سے چمکنے لگے۔ دو پیغام ہیں یہاں، دو پیغام ہیں۔ پہلی چیز، چمکنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے تو کیا چمکدار نہیں تھے؟ وہ تو نوری مخلوق ہیں، چمکنے لگے، چادر کے اڑھاتے ہی چمکنے لگے۔ حضرات، ایک آدمی خود بہت، آپ نے شاید ہیرے جواہرات میں اگر ڈائمنڈ کو دیکھا ہو تو ڈائمنڈ خود چمکدار ہوتا ہے، مگر لائٹ سے ہٹا دیجئے تو اس کی چمک آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ یاقوت و زمرد خود جو بہت ہائی کوالٹی کے ہوتے ہیں، بہت فرسٹ نمبر کے ہوتے ہیں، ان میں بھی چمک ہوتی ہے، لیکن اگر آپ لائٹ سے ہٹائیے تو چمک آپ کو نہیں دکھائی دے گی۔ جیسے ہی لائٹ اس پہ ڈالیں گے تو اس کی چمک آپ کو محسوس ہوگی۔ تو بی بی یہ بتانا چاہتے ہیں بابا تو تھے ہی نورانی، مگر میرے چادر کے نور میں آنے کے بعد چمکنے لگے 14ویں کی طرح سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ چمکے، اسے دامن زہرا سے متصل ہونا پڑے گا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جو چاہے کہ میرا ذوف دور ہو، اسے در زہرا سے وابستہ ہونا پڑے گا، صلوات اللہ علیہ سے۔ اب ذرا سا یہ ہوتا ہے کہ ذوف بدن شہزادی کے چادر میں آتے ہی دور ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہزادی کے دامن، شہزادی کے چادر میں آئے تو ذوف بدن دور ہو گیا؟ میرے پاس دلیل ہے، قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہوں کہ شہزادی کے چادر میں وہ قوت تھی کہ ذوف رسالت مآب پھر تکرار نہیں ہوا۔ چادر کے اوڑھنے کے بعد پھر یہ نہیں ہوا کہ بیٹا میرا ذوف دور نہیں ہوا، ارے چمکنے لگے۔ بحث چمکنے کے نہیں ہے، چادر کے آنے کے بعد ذوف تو ختم ہوا۔ بولے یہ کیسے ہو جائے گا؟ چادر کے آنے کے بعد نہ دوا تھی، نہ کوئی غذا تھی، کچھ بھی نہیں، خالی چادر ڈالا اور جو ہے ذوف دور ہو گیا۔ اما ذوف نہیں، بہت کچھ دور ہو جاتا ہے اس چادر سے۔ یہ کیسے؟ میں آپ کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 اور اس کے بعد آیت نمبر 96، یہ دونوں ایک پیغام لیے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بابا کی کیفیت سنایا گیا کہ آپ کے بابا کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کی بینائی چلے گئی ہے، تو آپ نے جانے والے کے ہاتھ میں اذهبوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابی یاتی بصیرا، اما یہ لے جاؤ کرتا میرے بابا کے چہرے پہ ڈالو، انشاءاللہ بصیر یعنی بینا ہو جائیں گے۔ میں چند آیتیں چھوڑ کے نتیجے پہ جا رہا ہوں۔ تو وہ لے جانے والا لے گیا۔ آیت کہتی ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، انما فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، جیسے ہی وہ لے کے آنے والا لے آیا اور جناب یعقوب کے چہرے پر اس کرتے کو ڈالا، قرآن کہتا ہے فَارْتَدَّ بَصِيرًا، بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا لے جاؤ بیٹا، لے جا کے چہرے پہ ڈالو، یاتی بصیرا، ڈالنے کے بعد قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، جیسے ہی ڈالا گیا چہرے پر تو بینائی آ گئی۔ جب یوسف کا کرتا، نہیں یہ مزہ نہیں آ رہا ہے، جب بیٹے کا کرتا باپ کی بینائی کو لوٹا سکتا ہے تو بیٹی کی چادر باپ کے ذوف کو کیوں نہیں دور کر سکتی؟ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد جیسے ہی چادر میں آئے اور سلسلہ شروع ہوا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آئے، پھر امام حسین علیہ السلام آئے، پھر علی مرتضیٰ علیہ السلام آئے، میں وہ سب نہیں سنا رہا، آپ کی پڑھی ہوئی چیز، اور آخر میں بی بی آئیں، اور آنے کے بعد آپ نے وہ کہتے نا کہ آخر صاحب نے سائن کر دیا، اینڈ، اور وہی ہوا۔ بی بی کے آنے کے بعد دروازہ کھلا نہیں تھا، الفاظ کے ذریعے سے، ایک میسج کے ذریعے سے بی بی نے اس کو
اینڈ کر دیا. کیا تھا وہ؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، ہم کسا میں مکمل ہو گئے. مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی میں جیسے سب سوار ہو گئے، سب آ گئے، ہاں آ گئے، بس ختم، ڈور بند کرو. دروازہ بند ہو گیا تطہیر کا کہ اب اس کے اندر کسی کے آنے کا امکان. خواہشیں ہوئی ہیں کہ ہم بھی آ جائیں، تو آپ نے کہا زوجہ سے بھی کہ تم خیر پہ ہو. یہ معاملہ دوسرا ہے، یہ اہل بیت والا مسئلہ ہے. اور بیوی نے بند کیا الفاظ کے ذریعے فلم اکتملنا جميعا، ہم مکمل ہو گئے. میں یہ جب بھی پڑھتا ہوں میں غدیر کو ضرور جوائنٹ کرتا ہوں، سن لیجئے تاکہ تھوڑا سا مسکراہٹ چہرے پہ دیکھوں. کیا کیا جملہ یہ، فلم اکتملنا، ہم مکمل ہو گئے. غدیر میں جب فلم اکتملنا ہوتا ہے، غدیر میں جب الیوم اکمل تو ہوتا ہے، تو سبب علی مرتضی ہیں. یعنی جب علی مرتضی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو دین مکمل ہوا. اور جب بی بی آ کے کسا میں پنجتن مکمل ہوئے تو بی بی نے کہا ہم جیسے میں آئی فلم مکتملنا جمیعن، علی سے دین مکمل ہوتا ہے، زہرا سے پنجتن مکمل ہوتے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. تو سب دھیرے دھیرے جمع ہوتے رہے. بی بی نے یہ پیغام دیا. عزیزان گرامی، اب اس کے بعد آیت نازل ہوئی. کون سی؟ یہ جب کسا میں سب آ گئے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا. جبرائیل پیغام لے کے آ گئے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت کا آنا اور اس کے بعد رسالت مآب نے کناروں کو پکڑا اور داہنا ہاتھ اٹھایا. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وقاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی. معبود، یہ میرے اہل بیت، میرے خاص. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. یہ اہل بیت اطہار، چادر کے تھا کہ جس میں پنجتن آئے، سند پروردگار نے دی. عزیزان گرامی، یہ چادر کتنی عظیم ہے، اس کا اندازہ لگانا. میں نے قرآن سے جناب یوسف کے کرتے کی شان بیان کی تو چادر ذہن میں رہے. یوسف علیہ السلام کا کرتا باپ کی بینائی لوٹا سکتا ہے، تو بیٹی کی یہ چادر باپ کے ضعف کو کیوں نہیں ختم کر سکتی؟ نہیں، یہ چھوٹی بات ہے. اس بی بی کے چادر کی عظمت کے لیے ایک روایت عرض کروں، اس سے سلسلہ ایسے جڑے اور مجلس تمام ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ حالات گھر کے کچھ سوکھ گئے تھے، فاقوں میں تھے. علی مرتضی علیہ السلام نے بی بی سے چادر مانگی. بالکل سادی سادی زبان میں آپ کے پاس عرض کروں، رہن رکھنا. آپ جانتے ہیں رہن رکھنا، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، ابھی پیسہ آپ کسی سے قرض نہیں لے سکتے، تو آپ کہتے ہیں ایک کام کیجئے، یہ میرا موبائل آپ رکھیے، مجھے اس وقت مثلا 1000 روپیز چاہیے، میں جب لا کے دوں گا. اس کو کہتے ہیں رہن. ایک شے آپ رکھنے کے لیے کوئی قیمتی چیز یوز کرتے ہیں. دنیا میں لوگ گولڈ یوز کرتے ہیں یا زمین کے کاغذات یوز کرتے ہیں. آپ پلاسٹک کی پلیٹ لے جا کے نہیں آپ پیسہ لے سکتے. آپ چھوٹے موٹے وہ چیز لے کے جائیں گے لینے کے لیے جو قیمتی ہو. علی مرتضی علیہ السلام اگر کوئی چیز رکھنے لے جا رہے ہیں تو آپ کی نگاہ میں جو چیز قیمتی ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. یہ بھی جان لیجئے کہ در کون سا ہے؟ در زہرا صلوات اللہ. کس کی بیٹی؟ ملکۃ العرب کی بیٹی، جن کے شادی میں فقیروں کے ہاتھوں میں جواہرات کی تھیلیاں بٹی تھیں. وہ بی بی کے گھر میں فاقے اور پلس گولڈ اور سونا، یعنی سونا اور چاندی نہیں ہے، چادر جا رہی ہے رہن کے لیے. حالت آپ نے دیکھا کہاں گئی، کہاں دولت. ان فقیروں کو کھلایا. یہیں سے جڑے رہیے، بہت روئیں گے، میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں. نتیجہ چادر آپ نے رکھا. سنی ہوئی بات ہے تاکہ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ
آج کی یہ تقریر چادر کے حوالے سے ذہن میں رہے. آپ نے رکھ دیا, واپس آ گئے. یہودی کی زوجہ کچھ لینے کے لیے جب اس حجرے میں گئی جہاں یہودی نے جو دینے کے بعد چادر کو رکھا تھا, سنی ہوئی بات ہے, تو اس نے دیکھ کر قدم باہر رکھ لیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز اندر روشن تو تھی نہیں, کہ جیسے آج کہا جائے کہ لائٹ آن تھی. زمانہ لائٹ کا نہیں کہ جو ہمارے جیسے آج چراغ کا زمانہ, چراغ بجھا ہوا, اندھیرا کمرہ, اندھیرے کمرے میں یہ روشنی کیسی واپس آئی. شوہر سے کہا کہ عجیب بات ہے, پورا کمرہ منور ہے, توجہ کیجئے گا. اب یہ ہے کہ وہ یہودی جب آ کے دیکھتا ہے تو اب یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کو بلایا جائے, یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے محلے والوں کو بلایا جائے. جس کے زندگی میں توفیق خدا شامل ہو جائے نا, اس کی زندگی منور ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ڈر کے ادھر ادھر جا کے لوگوں کو جمع نہیں کیا, یقین تھا کہ یہ نور کون سا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ شوہر نے کہا یہ شہزادی کے چادر سے نور ساطع ہو رہا ہے, بیوی کے نور سے. نتیجہ یہ اپنے عزیزوں کے اقارب کے یہاں گیا, یہ اپنے عزیز و اقارب کے یہاں گئے. تاریخ نے لکھا کہ دونوں کے فیملی جب آئے تو سب نے مشاہدہ کیا اور سب کے سب اسلام قبول کر چکے, مومن ہو گئے, دین لے آئے, ایماندار ہو گئے. ایک جملہ کہنے دیجئے, آپ انبیاؤں کی تاریخ میں بھی دیکھیں گے تو 80 لوگ کسی نبی کے دور میں مسلمان نہیں ہو سکے. نوح علیہ السلام کو کیا سے کیا نہ کرنا پڑا اور نتیجہ کیا ہے تاریخ میں دیکھیے. لیکن بی بی کی چادر یہودی کے گھر تھی, کچھ بھی وہاں کوئی خطیب منبر پہ بیان کرنے والا, ذاکر, شاعر, کوئی تعارف کچھ بھی نہیں. علی علیہ السلام نے رکھ دیا, انہوں نے نور کو دیکھا, لوگ آئے. تو عظمت شہزادی کو سمجھیے, جس کی چادر جائے بے ایمانوں کو ایمان دے دے, کافروں کو مسلمان بنا دے, گھر کو منور کر دے. میں تو یہ کہتا گھر منور نہیں ہوا, پوری نسل منور ہو گئی. اما جس کی چادر نسلوں کو منور کر دے, وہ بی بی کی آمد پر فرش ادا میں آئے ہوئے عزادار اگر منور ہو جائے, ان کی زندگی چمکنے لگے تو تعجب کیا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی, زندگی منور ہو گئی, دین لے آئے. جو کام خطیبوں سے اور بڑے بڑوں سے نہ ہو سکا, وہ فقط بی بی کے چادر کے جانے اور لوٹ کے آ جانے میں ہو گیا. ایک اہل سنت کے کتابیں کافی ان کی ہیں, انہوں نے جذب القلوب ایک کتاب فارسی میں, اس میں یہ واقعہ تحریر ہے. کہتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی شہزادی کے دروازے پہ تھے, کسی کام سے آئے تھے یا کیا تھا, بہرحال وہاں تھے. یہ دیکھا گیا کہ بیوی نے سلمان سے کہا کہ سلمان, یہ جو تمہارے بغل میں, یعنی ایک سائل آیا, اس نے دروازے کو قلباب کیا. اس وقت سلمان بھی وہیں تھے. بیوی نے دروازہ کھولا اور کہا سلمان, میں چادر دیتی ہوں, لے جاؤ, اسے بیچ کر کے سائل کو لا کے کچھ دے دو. سائل بھی باہر ہے, سلمان بھی باہر ہے, بیوی اندر گئی, چادر لے آئیں اور آپ نے دے دیا. سلمان نے لے کر گلے میں ڈال لیا. بازار میں نکلے, چادر کو ہاتھ لگا کے بیچنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, اشارہ کرتے ہیں, یعنی پکڑنے میں بھی گھبراہٹ ہے. جانتے ہیں یہ کتنی با عظمت چادر ہے. کہنے لگے لوگوں یہ چادر ہے, نام زہرا بھی نہیں لے رہے ہیں, یہ چادر ہے, لینا ہو تو بتاؤ. اتنے میں ایک یہودی نے دروازہ کھولا اور اس چادر کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے آیا تعجب کے انداز سے کہ جیسے کچھ ہو گیا ہے, کوئی خاص بات ہے. سلمان سلمان, جی جی جی, بہت روئیں گے انشاءاللہ, یہیں سے میں مصائب کا ربط دوں گا. سلمان سلمان, جی جی. کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں یہ چادر
لینا چاہتا ہوں مگر مجھے دو، اور میں چاہوں گا کہ اس چادر کو میرے اپنے یہاں کی جو صحیفے ہیں توریت، اس سے ذرا سا میں ملاؤں. نہیں سمجھے آپ؟ کتابوں سے چادر کا کیا ربط؟ لیکن سلمان بھائی لینے والا اس کو ملانا چاہتا ہے، اس نے ہاتھ میں نہیں لیا، قریب بلایا، چادر یہاں ہے، سامنے سے وہ کتاب دیکھتا ہے، چادر کو دیکھتا ہے، پھر ورق پلٹاتا ہے، دیکھتا ہے. بولے سلمان اس چادر کا تذکرہ توریت میں ہے، اور یہ تک لکھا ہے کہ جس وقت مشکلات میں ہوں گے اس کے باوجود بھی یہ سخاوت کا در ہوگا جو دوسروں کے مشکلات میں کام آئے گا. ساری باتیں سلمان کو سناتے ہوئے کہ سلمان میں لینا چاہتا ہوں. سلمان نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں. کہ سلمان یہاں نہیں لوں گا، مسجد میں چلو، پیسہ بھی یہاں نہیں دوں گا، چادر بھی یہاں نہیں لوں گا. بھرے مجمع میں مسجد میں آیا، اس نے لوگوں سے کہا لوگوں تمہیں پتا ہے یہ کیا ہے؟ توریت میں تذکرہ ہے اس چادر کا، مدح و ثنا کی اس چادر کی. بات تمام ہو گئی. سلمان نے کہا بھائی لے لو اور مجھے پیسہ دو. کہا سلمان میں ایمان لے آتا ہوں. اب اس نے کیا کتابوں میں پڑھا، کیا اس کی نگاہوں نے دیکھا، وہ پورے بھرے مجمع میں یہودی کے یہاں 80 ہوئے تھے، یہ دوسرا واقعہ ہے. پورے مجمع کے سامنے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا. پیغام مسجد میں ملا کہ نہیں ملا کہ عظمت چادر زہرا یہ ہے کہ بے دین کو دین عطا کرتی ہے. تو حال یہ ہوا کہ وہ ایمان لے آیا. سلمان نے کہا کہ بھائی تم پیسہ دو اور یہ لے لو. سلمان جب ایمان نہیں تھا تب بھی میں نے اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اب تو میں ایمان لے آیا ہوں، یہ چادر کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. مجھے نہیں پتا آپ کہاں پہنچے، کس جگہ کہا اس نے؟ بھرے دربار میں سلمان. یہ اور بات ہے کہ جو ضرورت تھی اس نے دی ہو، واقعہ ختم ہو گیا. لیکن اس نے کہا میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جس چادر کو دیکھ کے ایمان لے آیا پورے مجمع کے سامنے اور کہا کہ میں نے اس وقت بھی کتاب سے ملایا، ہاتھ نہیں لگایا. سلمان یہ چادر زہرا ہے، یہ نظام پروردگار ہے کہ امت دیکھے. جس دروازے پہ رسالت مآب آ کے آیت تطہیر 9 مہینے تک پڑھتے رہے ہوں، اس در سے گئی ہوئی چادر 80 لوگوں کو مسلمان بنا دے. وہ چادر پھر کسی سائل کے مشکلات کا حل کرنا ہو پھر گئی ہو تو یہودی خریدتے مسلمان ہو جائے اور پھر کہے میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہی زہرا زادیاں عزادارو، جس بی بی کے چادر کی یہ عظمت رہی کہ جس چادر کو یہودی بھی احترام کرتے تھے، کس طرح سے بی بی کے اس پورے خانوادے کے ساتھ، اس اہل حرم کے ساتھ کتنا عظیم اور کتنا پردرد مصائب کا پہاڑ اہل بیت اطہار پہ ڈھایا گیا. عزادارہ نے مظلوم کربلا، یقیناً آج کی یہ شب دردوں سے بھری ہوئی شب ہے، مصائبوں سے بھری ہوئی شب ہے. چہلم منا رہے ہیں آپ. جب وقت آیا رہائی کا اہل بیت کے تو بی بی نے سید سجاد سے یزید نے کہا چاہے آپ یہاں رہیں، چاہے آپ یہاں سے آزاد ہیں مدینہ جائیں. یزید نے کہا اس رہائی پر میں کوئی جواب نہیں دوں گا، میں پھوپھی اماں سے یہ پیغام سناؤں گا. پھوپھی اماں یزید اب ہماری رہائی کی بات کرتا ہے. عزادارو بی بی کا دل بھر آیا. جہاں رونے پہ مارا جاتا ہو
گریا پہ پابندی رہی ہو، دل بھر کے بھائی کو رو نہ سکی ہو بہن، کہا یا بیٹا سجاد جاؤ یزید سے کہو کہ میں اپنے بھائی پر جی بھر کے رو نہیں سکی، ہمارے لیے ایک حجرے کا اہتمام کیا جائے۔ میں اس روایت کے کچھ حصے کو چھوڑوں گا جو شاید کل قبرستان کی مجلس میں پڑھوں گا، آج بس اتنا سنیے اور مجلس تمام۔ حجرے کا اہتمام کیا گیا، 3 دن تک ایک روایت میں ہے کہ عزاداری چلی، بقیہ 6 ہے۔ المختصر یہ ہے کہ جیسے ہی وہ وقت ملا کہ بی بی کے ادا کے لیے حجرے کا اہتمام ہوا، دنیا کو بی بی نے بتایا کہ جہاں مٹانے کی بات تھی وہیں سے بھائی کے تذکرے کو میں شروع کر رہی ہوں، اور دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی حسینیت کو مٹانے کی بات نہ کرے، جو مٹانے کی بات کرے گا حسینیت کا آغاز اور پرچم وہیں سے لہرائے گا۔ عزاداروں، بی بی نے بھائی کے مصائب پڑھنا شروع کیے اور بہت گریا ہوا، مومنات شام کی داخل ہو گئی تھی، بی بی نے ایک ایک مصائب پڑھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جسے رونے کا موقع نہ ملا ہو، جس نے راہوں میں بھائی کے تذکرے نہ کیے ہو، مومنات کے جمع ہونے پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سننے والا نہ ہو تو غم گھٹ گھٹ کے دل میں رہ جاتا، مگر کوئی سننے والے ہو تو پھر آدمی دل کھول کے سناتا اور روتا ہے۔ بی بی نے تذکرہ کرنا شروع کیا، اتنے میں ایک طبق میں سر رکھ کر یزید نے شہداء کے بھیجے، اور جیسے ہی وہ سر آئے بیویوں نے اپنے اپنے شہیدوں کے سر لے لیے، رباب نے اصغر کا لیا اور بی بی روتی رہی، ہر بی بی کے گود میں اپنے اپنے، جناب زینب نے بھی صلوات اللہ علیہ نے بھائی کا سر لیا اور رونے لگی، بھیا حسین راہوں میں تجھ پہ پتھر مارے، تیرا چہرہ کتنا زخمی ہو گیا، لاشیں کو پامال کیا، سر اور چہرے پہ تیرے پتھر برسائے۔ عزاداروں، آخر وہ مرحلہ آیا کہ ان میں سے بیٹھے ہوئے عزاداروں میں سے کسی بیوی کے منہ سے یہ نکل گیا کہ کیا یہ جو دو سر تشت میں ہے کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ارے بی بی نے چیخ کے کہا ایسا نہ کہو، یہ میرے اون و محمد ہے، جب تک زندہ رہوں گی میں بھائی پر ماتم کروں گی، یہ میرے بیٹے اون و محمد ہیں۔ مگر وہی زینب مدینے آئیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بستروں پہ نگاہ گئی، کربلا کا رخ کر کے کہا اون و محمد ماں گھر آئی ہے، اب ہمیں بتاؤ کہ یہ ماں کیسی زندگی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین